دوستو کیا آپ جانتے ہیں حزب اللہ تنظیم کیسے وجود میں آئی، کب وجود میں آئی اور پھر کیسے اتنی طاقتور بنی کہ اسرائیلی، امریکی اور فرانسیسی فورسز کو اس نے لبنان سے باہر نکال پھینکا۔ آج جو یہ تنظیم اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، آخر یہ اس کے قابل ہوئی کیسے؟ میں ہوں ملک عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ملک عبید انفو میں کہ آخر یہ تنظیم ہے کیا۔ یہ بات ہے 1967 کی، 1967 کی، جب عرب اور اسرائیل میں جنگ شروع ہوگی اور یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ اس جنگ میں ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف مصر، جارڈن، عراق، سیریا اور لبنان تھے۔ اس جنگ میں عربوں کی طاقت کا پول کھل گیا۔ اس وقت مصر کے پاس تقریباً 300 لڑاکا طیارے تھے۔ اسرائیلی فورسز نے اچانک حملہ کر کے 280 لڑاکا طیارے اڑنے سے پہلے ہی زمین پر تباہ کر دیے۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے غزہ، ویسٹ بینک اور گولان ہائٹ کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں اسرائیل کے صرف 3 طیارے گرائے گئے جو پاکستانی طیاروں نے گرائے تھے۔ پاکستانی طیارے مدد کے لیے گئے تھے۔ تمام مسلم ممالک میں کوئی ایسا ملک نہیں جس نے اپنے چھینے گئے علاقے اسرائیل سے واپس لیے سوائے حزب اللہ کے۔ اس وقت حزب اللہ لبنان میں ایک شیعہ پولیٹیکل پارٹی ہوا کرتی تھی۔ اس عرب اسرائیل جنگ کے بعد امریکی، فرانسیسی اور اسرائیلی فوجوں نے لبنان میں مستقل ڈیرے ڈال لیے۔ ان کارروائیوں کے بعد حزب اللہ ایک سیاسی تنظیم سے ایک قدم آگے بڑھ کر فائٹر تنظیم بن گئی۔ حزب اللہ تنظیم امریکی، فرانسیسی اور اسرائیلی فوجی اڈوں کو لبنان سے باہر نکالنا چاہتی تھی، مگر اس وقت حزب اللہ کے پاس نہ ہی اتنا بہتر ڈسپلن تھا اور نہ ہی طاقت تھی کہ وہ غیر ملکی فورسز کے ساتھ گوریلا فائٹ کر سکیں۔ یہ ہیں حزب اللہ کے پہلے ملٹری کمانڈر عماد مغلیو۔ یہ دور تھا 1980 کا، 1980 کا، اور ایران میں اس وقت انقلاب آ چکا تھا۔ ایران ایک اسلامی ریاست بن چکا تھا۔ یہ عماد مغلیو ایران کے انقلاب سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے ایک دن اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم بھی ایران کی طرح ایران کو فالو کر کے لبنان کو ایک اسلامی ریاست بنا سکتے ہیں۔ ہم لبنان میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ if جہاد is done، اگر جہاد کیا جائے۔ اگر حزب اللہ کو غیر ملکی فورسز کے ساتھ گوریلا فائٹ کرنا تھی تو انہیں ویپنز کی ضرورت تھی، تو انہوں نے ایران سے جلد ہی رابطے شروع کر دیے۔ ایران اور حزب اللہ دونوں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہیں جلد ہی ایران سے مدد ملنا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں ایران نے حزب اللہ کو منظم کرنے کے لیے پاسداران انقلاب کے 1500 کمانڈوز بھی بھیجے۔ حزب اللہ نے بھی خودکش بمبار تیار کرنا شروع کر دیے۔ ان حملہ آوروں کو کرنا یہ تھا کہ کسی بارود سے بھری گاڑی یا ٹرک کو چلاتے ہوئے لے جانا تھا اور اپنے ٹارگٹ سے ٹکرا دینا تھا۔ پھر دھماکہ، ٹارگٹ ہٹ، سب ختم، حملہ آور بھی ختم، ثبوت بھی ختم۔ اسی ٹیکنیک سے حزب اللہ نے اپنے دشمنوں سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ حزب اللہ کے سامنے 4 بڑے چیلنج تھے۔ ایک چیلنج اسرائیلی فوج تھی جو 1982 کو 1982 کو لبنان میں داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے لبنان کے 2 اہم ساحلی شہر صدون اور طائر پر قبضہ کر رکھا تھا۔ انہی شہروں میں انہوں نے فلسطینیوں اور لبنانی شہریوں کو بھی قیدی بنا رکھا۔ تو اب یہ حزب اللہ کے لیے چیلنج تھا کہ وہ لبنان پر اپنا کنٹرول قائم کرے، جو کہ اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا تمام غیر ملکی فورسز لبنان چھوڑ دیں یا انہیں چھڑوا دیا جائے۔ تو اب حزب اللہ ان تمام غیر ملکی فورسز کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ بنا چکی تھی۔ انہوں نے اپنی تیاری کی پہلی جھلک دکھائی 12 نومبر 1982 1982 کو۔ یہ دوستو جو آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں لبنان کا ساحلی شہر طائر ہے، جہاں ایک 7 منزلہ عمارت میں اسرائیلی فوج نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ 12 نومبر کے دن ایک بارود سے بھری گاڑی اسرائیلی ہیڈ کوارٹر والی بلڈنگ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں گاڑی اسرائیلی ہیڈ کوارٹر سے ٹکرا گئی۔ یہ حملہ اتنا طاقتور تھا 7 منزلہ عمارت زمین پوش ہو گئی۔
اس حملے میں 75 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ حزب اللہ کا پہلا حملہ کامیاب ہو چکا تھا اور دشمنوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ حملہ آخر کیا کس نے۔ ان حملوں کے بعد اور بھی کافی سارے حملے کیے گئے، لیکن 23 اکتوبر 1983 کو امریکی فورسز پر خوفناک حملہ کیا گیا برود کے بیچوں بیچ۔ ایک دن ایک ٹرک امریکی ہیڈ کوارٹر کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس ٹرک نے اچانک اپنا راستہ بدلا اور امریکی ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں آنے والی رکاوٹوں اور خاردار تاروں کو توڑتے ہوئے امریکی ہیڈ کوارٹر سے یہ ٹرک ٹکرا گیا۔ 9,500 کلو گرام کا برود پھٹ گیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور 4 منزلہ عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ 241 امریکی فوجی مارے گئے۔ امریکی ہیڈ کوارٹر سے 6 کلومیٹر دور فرانسیسی ہیڈ کوارٹر کی طرف بھی ایک ٹرک بڑھ رہا تھا، وہ بھی فرانسیسی ہیڈ کوارٹر کے قریب جا کے پھٹ گیا اور 58 فرانسیسی فوجی بھی مارے گئے۔ ایک ہی دن میں 300 غیر ملکی فوجی مارے گئے۔ ان حملوں سے یورپ لرز اٹھا۔ حزب اللہ کے حملے کامیاب ہو رہے تھے۔ ان حملوں کے فوراً بعد امریکہ اور فرانسیسی فوجوں نے لبنان چھوڑ دیا۔ اب پیچھے بچی صرف اسرائیلی فوج۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج پر بہت حملے کیے، کچھ حملے وہ روک لیتے اور کچھ حملے اپنے ٹارگٹ پر ہٹ ہو جاتے، لیکن ابھی تک بھی اسرائیلی فوج کو علم نہیں تھا کہ یہ حملے کون کر رہا ہے۔ پھر ایک دن لبنانی دارالحکومت برود راتوں رات بدل گیا۔ برود نیند سے جاگا، گھروں، دیواروں اور ہر جگہ لکھا ہوا تھا ہم سب خمینی ہیں۔ دیواروں پر اسرائیل کے خلاف جہاد کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ پھر اچانک گلی کوچوں میں ریفلیں پکڑے ہوئے داڑھیوں والے نوجوان برآمد ہوئے اور راہ چلتی خواتین کو پردے کا حکم دینے لگے۔ گھروں اور چھتوں پر سیاہ پرچم بھی لہرانے لگے۔ خواتین ایرانی اسٹائل میں پردہ کرنے لگے اور آیت اللہ خمینی کے پوسٹر دیواروں کی زینت بننے لگے۔ یہ آیت اللہ خمینی ایرانی پاسداران انقلاب کے بانی تھے اور آج بھی ایران کو یہ لیڈ کرتے ہیں۔ لبنانی دارالحکومت برود میں جہاں شام کے وقت محفلیں چلا کرتی تھی، ان شرابوں کے کارخانوں پر حملے کیے جا رہے تھے۔ حزب اللہ تنظیم کے مجاہدین شراب کے کارخانوں میں گھس کر شراب کی بوتلوں کو گولیوں سے اڑانے لگی۔ عورتیں اور لڑکیاں حزب اللہ کے مجاہدین کے ڈر کی وجہ سے پردہ کرنے لگی۔ حزب اللہ مجاہدین کی عورتیں بھی ان کے شانہ بشانہ لڑ رہی تھی۔ حزب اللہ کے مجاہدین ہر جگہ یہ اعلانات کر رہے تھے، جو شخص ہمارے ساتھ جہاد کرے گا اسے جنت ملے گی اور دنیا میں بھی انہیں اجر ملے گا۔ ایک تیز رفتار گاڑی، ایک فلیٹ اور ایک نیک فرما بردار بیوی بھی ملے گی۔ ان کی تبلیغ کی وجہ سے لبنانی نوجوانوں پر بہت اثر ہوا۔ دھڑا دھڑ نوجوان حزب اللہ کی صفوں میں شامل ہونے لگے۔ ان ساری کارروائیوں کے ساتھ حزب اللہ نے اسرائیلیوں پر بھی حملے جاری رکھے۔ اسرائیلی فوج حملوں سے تنگ آ کر لبنان کا زیادہ تر علاقہ چھوڑ کر اپنی سرحد کے پاس چلی گئی۔ یہاں پر اسرائیلی فوج نے لبنانی سرحد کے اندر 10 سے 15 کلومیٹر کے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے کر ایک سیکورٹی زون قائم کر لیا۔ باقی سارا لبنان حزب اللہ کے لیے خالی پڑا تھا۔ جن علاقوں کو اسرائیل نے چھوڑا تھا، اب ان علاقوں میں بھی حزب اللہ کے لڑاکے چھا رہے تھے۔ وہ شرابوں کی دکانوں اور کارخانوں کو تباہ کر رہے تھے۔ پھر سال آیا 1985 کا۔ 1985 کو حزب اللہ نے اپنے وجود کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے ایک اپنا لوگو بھی بنا لیا جو ایران کی انقلابی گارڈ سے میچ ہوتا تھا۔ انہوں نے لوگو کے علاوہ 48 صفحات پر مشتمل اپنا منشور مینیفیسٹو بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اپنے منشور میں واضح کر دیا وہ ایرانی اسٹائل میں لبنان کو بھی ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے حزب اللہ مضبوط ہوتی گئی۔ لبنانی عوام انہیں پسند کرنے لگی، کیونکہ ہر ملک کی عوام یہی چاہتی ہے کہ ان کی حفاظت کرنے والے مضبوط سے مضبوط ہوں۔ حزب اللہ نے مدارس کے جال بچھائے۔ حزب اللہ کی صفوں میں جوشیلے لبنانی نوجوان دھڑ و دھڑ شامل ہونے لگے۔ 2000 ہی وہ سال تھا، حزب اللہ نے اتنے اسرائیل پر حملے کیے، اسرائیلی فوجی تنگ آ کر پورا لبنان چھوڑ کر اپنی سرحدوں تک محدود ہو گئے۔ جب اسرائیلی فوج لبنانی علاقے چھوڑ کر جا رہی تھی، جاتے جاتے ہی حزب اللہ کے سنائپروں نے حملے جاری رکھے۔
آج کے دور میں حزب اللہ کے پاس کیل کانٹے سے لیز 1 لاکھ بہترین تربیت یافتہ لڑاکے ہیں۔ ان کے پاس 1.5 لاکھ سے زائد راکٹ اور جدید میزائل ہیں۔ ان کے پاس جدید ڈرون کا بھی ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ ان کے پاس راکٹ کا ذخیرہ ہے جو اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو ناکام کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس وقت بھی حزب اللہ میدان جنگ میں ہے۔ حزب اللہ کے پاس روسی جدید راکٹ بھی ہیں۔ یہ حماس تنظیم سے 10 گنا زیادہ طاقتور تنظیم ہے۔ عرب میں حزب اللہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ جب سے یہ تنظیم وجود میں آئی ہے اسرائیل کا عرب میں دبدبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، آپ اس تنظیم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ نظریہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں ٹچ کریں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تیمور لنگ کون تھا تو پھر یہاں ٹچ کریں۔